آپ کی اور ہماری زندگی کا مقصد رضائے الہی ہے، اور اللہ مل جائے تو پھر حور و قصور کی کیا ضرورت، اور جس کا لازمی نتیجہ پھر یہی نکلنا ہے کہ آپ کو جنت ملے گی۔ جنت میں ایسے انعامات ملیں گے لا عین رأت، جو آنکھوں نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کانوں نے سنی ہے، ولا خطر علی قلب بشر، و کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ انسان کے وہم و گمان میں بھی گزرے ہوں گے۔ وہ انعامات ملیں گے، کب ملیں گے؟ جب آپ کو رضائے الہی حاصل۔ آپ کا اور ہمارا مقصد رضائے حق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کچھ حضرات شیخ الحدیث صاحب کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ہمیں 2 فٹ کی جگہ مل جائے جس میں ہم نماز پڑھتے رہیں، ہم نے حور و قصور کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ چاہیے۔ حور و قصور کو کیا کرنا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ جا رہی تھی، ایک ہاتھ میں آگ ہے، ایک ہاتھ میں پانی ہے۔ پوچھا کدھر جا رہی ہو؟ کہتے ہیں کہ جنت کو جلانے جا رہی ہوں، جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں۔ لوگ جنت کی تمام عبادت کرتے ہیں، جہنم کے خوف سے اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ میں ان کو جلا دیتی ہوں، معاملہ ہی ختم ہو جائے، اللہ کے لیے ہو، جو کام ہو اللہ کے لیے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہ اور مقام ہے، اگرچہ جنت کے حصول کے لیے عبادت کرنا یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ درجہ بھی مطلوب ہے، لیکن اس سے بالا درجہ جس کے لیے آپ کو اس محفل میں مدعو کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ احسان کا درجہ مل جائے۔ احسان کیا ہے کہ آپ اللہ والوں کی صحبت میں رگڑے کھائیں اور اس مقام پر پہنچ جائیں، اللہ والوں کی صحبت سے کہ آپ عبادت اس طرح سے کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے، اگر یہ درجہ نہیں تو کم از کم یہ درجہ حاصل رہے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس درجے کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے تاکہ آپ عظمت کے ان راستوں کو طے کر لیجئے جو عالی المرتبہ لوگوں کے۔ اب قرآن پاک کی ہمارا اور آپ کا مقصد اللہ کو پہنچنا ہے، اللہ کو پانا ہے ہم نے، اور اس کے لیے 2 طریقے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ دیکھو کچھ لوگ تو کہتے ہیں مادر پیدر جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں ولی اللہ ہوتا ہے، اللہ اس کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے۔ اس کو مجذوب سالک کہتے ہیں کہ پہلے اللہ کھینچ لے پھر بعد میں یہ دین کے کام کرتے رہیں، یہ مجذوب سالک ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو خود کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے، توکل شروع کرے، پھر جب یہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنا لیتے ہیں، اس کو سالک مجذوب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی مثال یہ ہے، فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ جس میں آتا ہے کہ جو بندہ میری طرف ایک بالش چل کے آتا ہے تو میں ایک ذراع چل کے آتا ہوں، جب جو میری طرف ذراع چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کو لیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا مطلب سمجھیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس نے ابھی چلنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے چھوٹا بچہ جب چلنا شروع کر دیتا ہے تو ابتداً وہ چلتے ہوئے پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر گرتا ہے۔ باپ پیار سے کہتا ہے چل گیا، ادھر سے یہ کیا کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ تو ہوتا یوں ہے، جو ہی وہ بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو باپ دوڑ کے اس کو اپنے آغوش میں لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، اللہ کو پتہ ہے میرے یہ بندے کمزور ہیں، ان کی ٹانگوں میں جان نہیں ہے، ان سے چلا نہیں جا رہا۔ جب یہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ پاک اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ اللہ
اللہ پاک اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بزرگ سے کہا گیا کہ اللہ کی ایک بادشاہ نے ایک درویش قلندر سے کہا کمند پھینکا نیچے کو چھت سے اوپر سے، یہ اپنے آپ کے پاس بلایا، فرمایا تم اللہ کو کیسے پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا جیسا آپ نے کمند پھینکا میں آپ کی طرف آ گیا ہوں، اسی طرح جب اللہ کسی کو اپنانا چاہتے ہیں تو اپنے جو اطاعت کے توفیق ہیں، نیک اعمال کی توفیق ہیں، وہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے، وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس کی مثال حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے، عظیم المرتبت بزرگ ہیں، وہ مشہور پہلوان تھے، اللہ اکبر کبیرہ، مشہور پہلوان تھے۔ تو بادشاہ نے اعلان کیا کوئی ان کے ساتھ مقابلہ کرے گا، کوئی ان کے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ تو ایک فقیر درویش بوڑھا بابا جی آیا مقابلے کے لیے، اعلان ہوا کہ یہ بابا جی مقابلہ کرے گا جنید بغدادی کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہاں بوڑھے کا اور کہاں پہلوان کا مقابلہ۔ لوگ حیران ہیں کہ یہ مذاق ہو رہا ہے کہ سچا مقابلہ ہے۔ جب بوڑھا میدان میں اترا، تماشبین دور دور بیٹھے ہوتے ہیں اسٹیڈیم کے ارد گرد، وہ میدان میں تھا۔ اس نے کہا میں آل رسول ہوں، میں حضور کی اولاد ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے گھر میں فاقہ ہے، روٹی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آج اگر آپ ہار جاؤ گے تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ آج یہ مقابلہ ہار جانا۔ جو ہی مقابلہ شروع ہوا جنید بغدادی گر پڑے اور مقابلہ وہ ملنگ جیت گیا۔ ہائے ہائے شروع ہوا۔ رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، فرمایا جنید تو نے میرے نبی کی اولاد کے لیے خود کو جھکا دیا، آج تمہیں مقام ولایت پہ کھڑا کرتا ہوں۔ جب تم اللہ والے بنو گے، اللہ کی طرف چلو گے، اللہ اپنی رحمت کے آغوش میں آپ کو لے لے گا۔ ایک اور بزرگ کا واقعہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی شراب کی حالت میں نشے میں لت پت پڑا ہوا ہے، وہ اس حالت میں گندے منہ سے اللہ اللہ کہہ رہا ہے، تو اس کو ایک آدمی نے منہ کو دھو لیا کہ یہ گندے منہ سے اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کو دھو لیں تاکہ صاف منہ سے اللہ کا نام لیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو ہی اس نے ان کا منہ دھو لیا، اللہ اکبر کبیرہ، رات کو ان کو اللہ پاک کی زیارت ہوئی کہ تمہیں مقام ولایت پر فائز کرتا ہے۔ یہ دنیا میں ہے، یہ دنیا میں ہے، یہ دنیا میں ہے۔ آخرت کے نظارے تو پھر آخرت کے ہیں۔ حور و قصور کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حور و قصور، اللہ اکبر کبیرہ، یہ سب کچھ ہیں، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہیں، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ آپ ادھر آئے ہیں ضرور ملیں گے، اللہ بھی ملے گا، اس کا حبیب بھی ملے گا، ان کی اصحاب کی محبت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا، بشرطے کہ طلب صادق ہو۔ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، چل کے جاؤ گے اللہ ضرور نوازتا ہے۔ سخی کے دربار میں جاتے ہو خالی واپس نہیں کرتا، سخیوں کے خالق کے دربار میں جولیاں پھیلا کے بیٹھیں، رب ضرور نوازیں گے، دنیا میں بھی نوازیں گے، آخرت میں بھی نوازیں گے۔ ان علماء کے ساتھ آپ کا اٹھنا ہوگا، انہی کے ساتھ اللہ نے چاہا جنت میں جائیں گے۔ اس مرد درویش کی مسجد میں جس کی اینٹ لگائی تھی، اللہ آپ اس کے لیے آئے ہو، وہ قبر میں کتنے خوش ہوں گے، اس کی روح خوش ہوگی کہ آج میری روحانی اولاد میرے مرکز میں موجود ہے اور میرے پیچھے سالے ثواب کر رہے ہیں، ان کا فیض آپ کو ضرور ملے گا، یہ ضرور ملے گا۔ عزیزان من، تقریر مقصود نہیں، تقریر مقصود نہیں۔ ہم آپ کو ہر سال زحمت دیتے ہیں، یہاں پر دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیے، آپ آئیے، اللہ سے جڑ جاؤ۔ وہ فقیر یہ سبق دے کر چلا گیا، اللہ سے جڑ جاؤ،
अल्लाह से जुड़ जाओ, गुनाहों से बाज आ जाओ। वो फ़कीर ये सबक देकर चला गया, तो ये भी सबक देकर चला गया, अगर दुनिया में तुम्हारा घर नहीं है, कोई बात नहीं है, तुम्हारे कब्र पे कतारों की लाइनें लगी होंगी, फातिहा पढ़ने वाले उन कोटियों वाले भी तुम्हारे कब्र पे आएंगे। न यहाँ घर बनाया न वहाँ घर बनाया, दुनिया से दरवेश चला गया, ये सबक दे गया, अगर तुम्हारे पास अल्लाह और रसूल है तो हर चीज़ है, अगर अल्लाह रसूल नहीं है तुम्हारे पास सब कुछ भी है, तुम खाली हाथ हो। इसलिए रब को राज़ी करो, रसूल की इताअत करो, असहाब की, अहले बैत की मोहब्बत दिल में, इसलिए तकलीफ दे रहे हैं आपको हर साल यही दरख्वास्त है। तारीख का पता चले, दावतनामे का इंतज़ार न करें। बेशुमार मसाइल हैं, अवारिज़ हैं, पता चले आए, हम आपके ममनून हैं, मशकूर हैं, आप हमारे सरों के ताज हैं। एक एक का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, एक एक का यहाँ पर आमद पर शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको दुनिया में भी सरफराज कर दे, आखिरत में भी सरफराज फरमा दे, अपने नेक बंदों में शामिल फरमा दे, महरूम न फरमा। आपकी जितनी जायज़ तमन्ना है सबको रब पूरा फरमा दे। आपके साथ यही दरख्वास्त है, ये आपका, आपके शेख का गुलशन है, इसमें आते रहें, इसके साथ जुड़ के रहें, इसकी खबर लेते रहें, तुम्हें अपना फ़ायदा होगा, अपना फ़ायदा होगा, अपना फ़ायदा होगा, दुनिया का भी होगा, आखिरत का भी होगा। थोड़ी सा मशरूफियत में वक्त नहीं निकालोगे तो कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा वक्त निकालोगे तो बहुत कुछ मिल जाता है। आप देख रहे हैं जो साथी इस मजमे में मौजूद हैं, मुझे पता है उनके कैफियत का, वो कहते हैं काश वो लोग भी आ जाते जो इस वक्त नहीं है यहाँ पर, उनके दिलों पे ये कैफियत इस वक्त मौजूद है। मुझे एहसास है कि उनको खुशी हो रही है कि हम मौजूद हैं, इसी तरह हमारे दोस्त भी मौजूद हैं। अब अल्लाह की तरफ जाना है और ये इनामात का हुसूल है।